کو عید کیوں کہتے ہیں؟ بار بار آتی ہے، عود کرتی ہے، ٹھیک. اس لیے عید کہتے ہیں. عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ عوام کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی کھجوریں یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جائے، شاید اس وجہ سے میٹھی عید کہتے ہیں. حرج کوئی نہیں ہے ٹھیک. میٹھی عید کہنے میں. کیا عید کا خطبہ سننا ضروری ہے اور کیا خطبے سے پہلے گھر جا سکتے ہیں؟ ہر خطبہ جو ہے نا، چاہے عید کا ہو چاہے نکاح کا ہو یا جمعے کا ہو، جب یہ جو سنتے ہیں نا تو ان کے لیے فرض ہوتا ہے سننا، کہ سنیں کان لگا کر چپ چاپ، بس کوئی بات چیت نہیں. جو آداب ہے نا تو یہ ہر خطبے کے لیے. ٹھیک. تو کیا خطبے سے پہلے گھر جا سکتے ہیں؟ لیکن اگر کسی نے سنا نہیں، آواز نہیں جا رہی تو الگ بات ہے. آیا نماز عید پڑھنے کے لیے عید کی جی وہ چلا گیا. ہاں تو عید کا خطبہ اصل ہے سنت، ایکچولی تو سنت ہے خطبہ، لیکن جو اب سننے کے لیے رکا تو اب یہ سنے گا اور بات چیت نہیں کرے گا. یہی نکاح کا خطبہ. نکاح کے خطبے میں تو لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں. اس کا سننا بھی جب ہے، بیٹھا ہوا ہے سننے کے لیے آیا تو اب یہ سنے کہ یہ اس کے لیے فرض ہے. عید مبارک کن الفاظ میں کہنا بہتر ہے؟ وہ تقبل اللہ، عید کے دن خوشی کا اظہار، اور تقبل اللہ منا و منکم، یہ کہا جائے کہ ان الفاظ میں مبارکباد دینا مستحب ہے. اسی طرح ہاتھ ملانا بھی، یہ بھی ایک اچھا امر مستحب ہے. مصافحہ کرنا ویسے سنت سے ثابت ہے، ہاتھ ملانا. تو ہاتھ ملانے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے. یوں جو ایک ہاتھ سے ملاتے ہیں یہ سنت نہیں ہے. حضرت نے اس پر تو پورا رسالہ لکھا ہے ایک ہاتھ کے رد میں کہ نہیں، مصافحہ دو ہاتھ سے، ہاتھ ملانا دو ہاتھ سے ہے. ہمارے یہاں یہ قسمت یہ کہ ایک ہاتھ سے اکثریت ایک ہی ہاتھ سے ملاتی ہے. بچے کو بھی ایک ہاتھ سے ہی، بچے کو تو بیچارے کا شروع سے کنڈا کرنا شروع کر، بیٹا سلام کرو تو یوں کر کے وہ یوں کر دیتا ہے. یہ سلام تھوڑی ہے. السلام علیکم سکھانا چاہیے بچے کو، پہلے وہ اپنی فطری زبان میں جو بھی بولے الفاظ، ذہن تو اس طرح بنے گا نا. اب پہلے سے وہ فصیح و بلیغ الفاظ میں تو نہیں بول سکتا. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے پالنے میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. وہ تو ان کا معجزہ ظاہر ہوا اللہ پاک کی عطا سے کہ انہوں نے یہ بھی کہا نا میں اللہ کا نبی ہوں. اب معجزہ ہوا نہیں تو بہرحال یہ کہ ہمیں بچوں کو سلام کے الفاظ سکھانے چاہیے اور دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سکھانا چاہیے کہ بیٹا ہاتھ ملاؤ تو اس کو ایسی تربیت ہو کہ دو ہاتھ بڑھائے نہ کہ ایک. کیا عیدی مانگ کر لینا جائز ہے؟ جن سے مطلب اس سے مراسل میں ماں سے بیٹا مانگے، باپ سے بیٹی مانگے، یہ جو آپس کے ہوتے ہیں گھر کے خاندان کے ماموں سے چاچا سے مانگتے ہی ہے نا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، نہ یہ کوئی ذلت والا سوال ہے. کیا ماموں اتنے مہنگائی میں 100 روپے دے دے، پچھلے سال بھی 100 روپے دے دے ماموں، اتنا تو نوکروں کی سیلری بڑھ گئی ہے، ماموں میری عیدی تو بڑھا دو، چاچا میری عیدی تو، ابو اتنی تو عیدی بڑھنی چاہیے. تو اس طرح نو پرابلم. ماموں سے اور ابو سے نہیں مانگے گے تو کیا روڈ پہ جا کر ہاتھ پھیلا کر یوں کھڑے ہو جائیں گے عیدی کے لیے؟ ہاں تو یہ تھوڑا غور کر لیجئے گا، ماموں چاچا بابا. ہاں دینا بچوں کو، بچوں کا دل خوش کرو. حدیث پاک پہ کہ جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے بیت الفرح، دار الفرح، خوشی کا گھر. جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے دار الفرح، خوشی کا گھر. یہ اس کے لیے جو بچے کو خوش کرے گا. تو اس لیے بچے کو خوش کریں، بچوں کو خوش کریں. یہاں تک کہ اگر کوئی یعنی شرح میں اس کے لیے کہا کہ جانور کے بچے کو بھی خوش کرے گا، اس کے لیے بھی دار الفرح ہے. یعنی یہ اس کے لیے بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے ہی مشورہ دے رہا ہوں، ایک 100 کی نوٹ آپ بچے کو دو نا، ایک چھوٹا بچہ اس کو بھی اتنی تمیز اس کو پتہ نہیں ہے، اور اس کو 20 والی 5 نوٹیں دیں یا 10 والی 10 نوٹیں دیں، آپ کے جائیں گے 100 روپے، مگر وہ ایک نوٹ کے مقابلے میں یہ 5 اور 10 نوٹیں دیکھے گا نا، اس کو مزہ بہت آ جائے گا کہ وہ میرے کو اتنی ساری عیدی مل گئی ہے. یہ ایک بچے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی بڑی نوٹوں میں اس کو زیرو میں سمجھنا پڑے اتنا جتنی اس کی نوٹوں کی گنتی میں سمجھ پڑے، کیونکہ یہ بٹوے میں اس میں سنبھال کے رکھتے ہیں نا تو اتنی ساری نوٹیں ہو جاتی ہیں.
वाह, इसकी बस उम्र पर है। जी। आज बच्चे तो नोट में समझेंगे ही नहीं, नहीं समझे। और उसको लॉलीपॉप दो तो खुश हो जाएगा। हाँ, ये 100 का नोट दो ना 10 रुपए का लॉलीपॉप दो तो लॉलीपॉप पर याद मारेंगे। अल्लाह, ये इरशाद फरमाए, क्या नाबालिग बच्चों की ईदी वालिदैन अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं? अब जो मैंने पूरा असल पढ़ा नहीं है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नया जो फतवा जारी हुआ है हाल में। उर्फ के मुताबिक और रस्म में ये जो ईदी होती है आमतौर पर ये बच्चे को ही दी जाती है, सिवाय ये कि कोई अलग से उर्फ होता हो कि जिसमें दे के मकसूद बाप को वालिदैन को देना हो, तो वो तो अलग चीज़ है। बच्चे को देना हो तो भी उसका लिहाज जो है वो उर्फ के ऊपर, जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा है उसके मुताबिक वो उर्फ के ऊपर होता है कि इंदा ज़रूरत का वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये है कि बच्चे की ईदी को इस्तेमाल करने से गुरेज ही किया जाएगा। हाँ, बाज़ मकामात पर ये होता है कि उर्फ हो इस्तेमाल का तो फिर वहाँ बाज़ सूरतों में इजाज़त मिलती है। उसकी मिल्क, समझदार बच्चे की भी मिल्क बनेगा या नहीं, इस पर ये फतवा बस आज ही मुझे मिला है, 4-5-6 सफ़े का है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। आपने तो पढ़ा होगा। अच्छा, भेजा था मुझे तो यार, मैं याद नहीं है मुझे। अच्छा, तो दूसरा सवाल कर लो। जी। ईद का रोजा रखना क्यों मना है? ईद अल्लाह ताला की तरफ से एक दावत का दिन है, तो यूं, और हकीकत ये कि मना है शरीयत ने, अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया तो वो मना हो जाता है। लेकिन हिकमत शायद यही है ना कि अल्लाह पाक की तरफ से दावत का दिन है। दोनों का है गालिबन। ईद का कोई खास वजीफा बताते? जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े और फौत शुदा मुसलमानों की अरवाह न रूहों को इसका ईसाल सवाब करे, तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होते हैं, 1000 नूर उसकी कब्र में दाखिल होते हैं। और जब वो पढ़ने वाला खुद मरेगा, अल्लाह पाक उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। हवाला मुकाशफत